اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم آپ کو ایک صحابی رسول کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک کھجور کے درخت کے لیے اپنے 600 کھجوروں کے باغ کو فروخت کر دیا۔ جی ہاں، اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بے مثال داستان سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی ایک کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کو کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ہی ایسا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت کے ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر واہ قسمت کہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی جن کا نام ابو الدحداء آگے بڑھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت کا وہ درخت ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں تمہیں بھی وہ درخت ملے گا۔ ابو الدحداء اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ تو اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدحداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو الدحداء نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس کی خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے غیر یقینی طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا۔ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدحداء کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مجلس میں موجود صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدحداء نے خوشی سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ ابو الدحداء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں۔ اللہ رب العزت نے تجھے کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر ان کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدحداء، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ ابو الدحداء ہوتا۔ حضرت ابو الدحداء وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی چھپا نہ پائے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔
بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ کتنے میں بیچا ہے؟ ابو الدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں ایسے لگے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہتا ہے۔ ابو الدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت، یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے کہ صحابہ کرام کیسے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔